السلام علیکم۔ میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا۔ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے والے ہو گئے تھے۔ ایک روز ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا وارث بنوں گا، ان کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس رات کو تم مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کے رد جان گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخرکار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت روح پناہ ہو گئی جب میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا، تو اکیلی کہاں جائے گی، یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی میں یہ سب تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دولہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ کسی کی زمین پر کام کرتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی اور میرے ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا اور یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند، اور نہ کوئی اور تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بری طرح ہوتا اور میں رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام، پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا کہ جس کو پی کے نہ صرف مجھے بہت ہی سکون آ جاتا، بلکہ میں پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی اور بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا، اور جب میں شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی اور عجیب بات بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا، اور جب بھی گھر آتا میرے بچوں اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا۔ میں بہت خوش تھی، میں اس کی ہر بات مان لیتی، کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اس کی خوشی میری راحت تھی۔ میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھیں اور میں سکون سے سوتی رہتی تھی۔ اللہ نے مجھے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے۔ وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا، جبکہ خوبصورت تو میں بھی تھی اور دیکھنے میں بڑی عورت نہیں لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کے میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ اچھی تھیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی، پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے
وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف سے لے کر جا رہے تھے، پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس ٹائم میری کوکھ میں میرے شوہر کا 9واں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے، اور کچھ دور پاکے رشتہ دار تھے جو آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے تو ہمارا گزار چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کس نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسی ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ تھا اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کو باتیں سنانا شروع کر دیں اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پالوں گی، تم سب لوگ جا سکتے ہو، تمہارا رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، اب تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کیوں میرا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائیں اور کہا، ہم تو تمہارا فائدہ سوچ رہے تھے لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، نکل جاؤ گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھلا کرنے کی۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی، اور اب آخری ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی، اور پھر 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزر گیا، لیکن اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت لگے ہوئے تھے، میرے بچے ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا، میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیں دار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم عظیم کی بیوی ہو نا جو پچھلے دنوں مر گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے اسی کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگا کیسے گزارا کرتی ہو؟ تب میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخری جانور تھا گھر میں وہ بھی بیچ دیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اس لیے ان کو یہاں لے آئی ہوں۔ اس نے بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آئے تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ امام صاحب نے میرا احساس کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیں۔ بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگ گئی۔ جب میں امام صاحب کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا کہ امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو، اور تم اکیلی عورت کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تب امام صاحب نے کہا، پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی بالکل نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دے تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں دونوں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوتی تو باقی بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی، ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے بڑے ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا باپ سر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے امام صاحب سے کہا کہ جی آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو مسجد کے ساتھ بنی حویلی پر آ چلا۔ میں نے کہا کہ رات کو کس ٹائم اور اس وقت میرا وہاں کیا کام ہوگا؟ یہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ امام صاحب مجھے رات میں کیوں بلا رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جانا۔
اور حویلی کے سامنے والے دروازے سے نہیں آنا بلکہ پچھلے والے دروازے سے آنا۔ اب اتنی بھی میں بیوقوف نہ تھی کہ ان کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ میں بات سمجھ گئی تھی۔ حویلی میں امام صاحب مجھے پچھلے دروازے سے اور رات کے وقت کیوں بلا رہا تھا؟ میں سب جانتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور یہ بات سارا گاؤں جانتا تھا، مگر اب وہ میری غربت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے امام صاحب نے دیے تھے وہ واقعی کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب میں کاٹ لیے، اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پیسے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں۔ اب وہ دوبارہ سے ادھار لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ رات 10 بجنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ میں اپنے شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائے بیٹھے رو رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا تھا، کبھی کوئی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کرنے جاتی بھی تو کون سی نوکری کرتی، کسی کے گھر کا کام کر لیتی، لیکن یہاں پر تو سارے ہی غریب رہتے تھے سوائے امام صاحب کے۔ لیکن وہ مجھے نوکرانی کا کام نہیں دے رہا تھا۔ میں بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور مسجد کے ساتھ بنی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی موجود نہ ہو، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے۔ لیکن 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تم بعد میں کرنا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بیوہ اور لاچار عورت ہوں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں سب سمجھتا ہوں، میری بات غور سے سنو، میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ہوس دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں رات کو میرے پاس آنا ہوگا، اور 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں کسی طرح یہ زہر کا گھونٹ پی گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امام صاحب نے میرے گھر میں راشن بھی ڈالوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھیں وہ بھی لے کر دی، بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بھی بہت پیار کر رہا تھا، اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ امام صاحب کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے، دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ امام صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ میں 1 ہفتے تک امام صاحب کے کہنے پر روز رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا، اور میں نے بھی شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی۔ ابھی تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر مجھے بہت ڈر تھا، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ لیکن پھر اس نے ایک رات مجھے بلا لیا، اور اس دفعہ وہ مجھے اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کے بجائے سیدھا حویلی کے اندر لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے، یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئے، جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے واپسی اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کو مجھ سے کیسی محبت تھی جو وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔
میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، عظیم کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری مجبوری تھی کہ میں تجھے عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تم کو یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہیں سکون کی نیند آتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی بچے تم دیکھ رہی ہو، یہ سارے کے سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایک بدمعاش ذمہ دار کی بیٹی ہے اور اس کا مجھ پر دل آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے زبردستی میری اس کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ وہ مجھے شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی۔ اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی تھی۔ میں نے تنگ آ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے ہیں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالتی۔ اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا تھا۔ میں تمہارا شوہر میں ہوں اور یہ سارے بچے بھی میرے ہیں، اور عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے یہی کیا تھا کہ ہمیشہ رات کو میرا شوہر مجھے سلا دیا کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نکال نہیں لیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی اور اب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا اور یہ طلاق لازمی ہونا تھی۔ اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کا یہ بیچ کا وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی اور یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام و سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا کہ اس سب میں ہی قصوروار ہوں۔ تم کو جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن اب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے امام صاحب کو کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے۔ وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے بچے اسی کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس میں تم نے 9 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی مروا سکتی تھی۔ اس لیے اس سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تب تم کیا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں ہوگی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے گی، لیکن دراصل حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا، اور میں نے امام صاحب کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ ابھی بھی امام صاحب کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان بچوں کا باپ اور میرا شوہر تھا، جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ جس قاری نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا، میں نے چھپ کر اس سے تصدیق بھی کر لی ہے۔ امام صاحب کی سب باتیں سچی ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کر لوں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اس کو دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔